السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا صرف استغفار ہماری قسمت بدل سکتا ہے؟ کیا استغفار ہمارے روزی کے بند دروازے دوبارہ کھول سکتا ہے؟ کیا استغفار سے ہماری پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں اور ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند سچے واقعات سناؤں گا کہ استغفار نے لوگوں کی زندگی کو کیسے بدلا، ان کی قسمت کیسے بدلی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی قسمت بھی بدل دے، آپ کی زندگی بھی بدل دے، اور استغفار کی برکت سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، کسی کو اولاد عطا فرمائی، کسی کی پریشانیاں دور ہوئیں، کسی کے قرضے اترے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ تمام باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، روزی دیتا ہے، مال و اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں یہ تمام چیزیں رکھی ہیں۔ استغفار صرف آخرت کے لیے نہیں، آخرت کی کامیابی نہیں، بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہے۔ دنیا کی مشکلات بھی، پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ اور استغفار صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے استغفار کرنا، دل سے گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا اور توبہ طیب ہونا، اس کا نام استغفار ہے۔ اور استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدلا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت پریشان تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، کاروبار ختم ہو چکا تھا، بہت پریشان تھا، سکون ختم ہو چکا تھا، زندگی تنگ ہو چکی تھی، اور یہ شخص پریشانی کے عالم میں ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اسے جا کر اپنی پریشانی بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار کو اپنی عادت بنا لو، استغفار زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو اس شخص نے اس نیک آدمی کے کہنے پر استغفار شروع کیا، استغفار کی کثرت کی، اور چند ہفتے تک یہ استغفار کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرنا شروع کیا، اس کا کاروبار چلنے لگا، اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ٹینشنیں اور کاروبار کی پریشانی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور کاروبار چلنے لگا۔ تو یہ شخص خود کہتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں بھی حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف استغفار سے میرے حالات کو بدل دیا، میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے قرضے اور اس کی پریشانیاں اور کاروبار جو بند ہو چکا تھا، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پریشانیاں دور فرمائی اور کاروبار دوبارہ چلنے لگا اور قرضے بھی ادا ہونے لگے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ دو میاں بیوی تھے، ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کافی دعائیں مانگ رہے تھے اور علاج بھی کروایا، عاملوں کے پاس بھی گئے، دم بھی کروایا، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ کسی نیک عالم کے پاس گئے اور اس عالم سے جا کر کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو اس عالم نے انہیں کہا کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر اولاد کی نعمت کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ تو یہ چلے گئے اور انہوں نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، اور یہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے رہے، کثرت سے استغفار پڑھتے رہے۔ چند سال گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے انہیں نوازا۔ تو دیکھیں استغفار جو ہے یہ اللہ کے قریب انسان کو کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پھر ناکام نہیں لوٹاتا، اسے ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرماتا ہے، اس کی جھولی کو ضرور بھرتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، اپنے سر جھکایا اور استغفار پڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح ایک تیسرے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشان تھا، دل بے چین تھا، دماغ تھک چکا تھا، اس کی نیند اڑ چکی تھی، بے سکونی کا شکار تھا۔
اور دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، لیکن سکون نہیں تھا، زندگی میں سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ تو یہ شخص بہت پریشان تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانیاں بتائیں، تو انہوں نے بھی اسے استغفار پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ صبح شام کثرت سے استغفار پڑھو۔ یہ شخص حیران ہوا کہ اس ایک لفظ میں کیسے میری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس شخص نے بہرحال استغفار شروع کیا اور یہ کثرت سے فجر کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتا، کثرت سے استغفار پڑھتا اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ چند ہفتوں کے بعد میری زندگی بدلنے لگی، باقی معاملات تو ویسے ہی تھے لیکن دل کے اندر سکون آنے لگا، اطمینان آنے لگا۔ جو بے چینی کی کیفیت تھی، گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، نیند اڑ چکی تھی، تو یہ تمام پریشانیاں میری ختم ہو گئی، زندگی میں طبیعت میں سکون آ گیا۔ تو یہ شخص حیران ہوتا تھا اور خود کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تمام پریشانیاں استغفار کی برکت سے دور کر دیں اور میری زندگی آسان ہو گئی۔ تو استغفار کے اندر وہ کمالات ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اگر انسان پر پڑ جائے تو انسان کی ساتھ تمام پریشانیاں، تمام تھکاوٹیں، تمام بے چینیاں دور ہو سکتی ہیں اور دل کو اطمینان مل سکتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کی اپنی عادت بنائیں تو ہماری پریشانیاں اور مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو، انشاءاللہ بارش برسے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میری روزی تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی استغفار بتایا، استغفار کی کثرت کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہے، میں اولاد کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور کوئی ایسا عمل بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی استغفار بتایا کہ کثرت سے جاؤ استغفار کرو۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ تمام لوگوں کا مسئلہ الگ الگ تھا، تمام لوگوں کی پریشانی الگ الگ ہے، آپ نے صرف استغفار بتایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے میں بارشیں بھی برساتا ہوں، میں اس کی روزی، اس کو رزق بھی عطا کرتا ہوں اور میں اس کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازوں گا۔ تو اس لیے میں نے سب کو استغفار بتایا ہے۔ تو استغفار کے اندر وہ کمالات ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے آج سے کوشش کریں کہ استغفار کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے رزق کے دروازے کھلیں، ہماری قسمت بدلے، تو اس کے لیے آپ آج سے ہی استغفار پڑھنا شروع کریں اور صبح شام 100 مرتبہ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، اور صبح فجر کے بعد استغفار پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے استغفار پڑھیں، اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی قسمت بدلے گی، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، روحانی کیفیات اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ تو اس لیے آج سے ہی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ اس جیسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔